بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ IMF نے پاکستان کا قرضے کا پروگرام بحال کر دیا ہے۔ اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ کون کون سی شرائط ہیں جو ان کی منظور کی ہیں، تبھی انہوں نے یہ قرضہ پروگرام بحال کیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی معاشی ہی ہے۔ ویسے تو دنیا کے تمام ممالک کا مسئلہ معاشی، اس لحاظ سے ہم اہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ملک معاشی طور پر بڑا مضبوط ہوگا، اس کے تعلقات دوسری دنیا سے اچھے ہوں گے۔ وہ اندر اگر مضبوط ہوگا تو پھر ایک وہاں روزگار ہوگا، غربت نہیں ہوگی، دوسری چیزیں انڈسٹری چل رہی ہوگی۔ آج کا پاکستان کیسا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو 70 کی اس دہائی کا پاکستان تھا، یعنی اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ایوب خان کا پاکستان، جہاں 6 ڈیم بنے، پاکستان کے جو معاشی اشاریے کہاں تھے، GDP گروتھ کا کون سا اشاریہ چھو رہی تھی، دنیا کو ہم قرضہ دینے جا رہے تھے۔ آج کا پاکستان کہاں ہے؟ نہ ٹرانسپورٹ ہے اور قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، سارے ہمارے بڑے بڑے منصوبے رکے ہوئے ہیں۔ پھر بھی ہم بڑا خوش ہیں کہ پاکستان 70 سال بعد آج حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ، اور مبارکباد دیا اسٹیٹ بینک کے گورنر نے وزیر اعظم پاکستان کو، کہ تمام اشاریے پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اشاریہ پازیٹیو سے مراد یہ ہے کہ ہم اس بحران سے نکل آئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھی اس حد تک ہمارے جو ہے ریزرو بڑھ گئے ہیں اور اس سے ہم نئے منصوبے بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ذرا ایک بڑا اہم ترین موضوع ہے جو وقت کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہم نے چیمبر آف کامرس کے فیڈرل پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو سابقہ چیئرمین ہیں ان کو بلایا ہے، منظور ملک صاحب اور ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب ماہر معاشیات ہیں۔ یہ جو چیزیں عوام کے ذہن میں ہوتی ہے تو ان کو ذرا الیبوریٹ کرنا یہی کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام سننا چاہتے ہیں کہ حکومت کیا کہتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا معاشی حالات سے نکل گئے ہیں، نہیں نکل گئے، حکومت جھوٹ بول رہی ہے، سچ بول رہی ہے۔ اس پر ہم بات کریں ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب، کیونکہ یہ ایک ٹپیکل سا ایک سبجیکٹ ہے، تو سارا دن ہم کرنٹ افیئر پر ہی بات کرتے رہتے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ اس پر غور بھی کیا کہ کیا وہ ایشوز کو چھوڑ کے یہی ضروری ہے کہ فلاں لیڈر نے آج یہ تقریر کی ہے، فلاں لیڈر کی ضمانت ہو گئی ہے، نیب نے پکڑ لیا ہے، نیب سے ضمانت ہو گئی، یعنی یہ اس قسم کی شرمناک بات ہے کہ ہم ایشوز کو تو ڈسکس نہیں کرتے۔ اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ چینل پھر کیوں دکھاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ عوام کو بھی اپنے مسائل سے اس قسم کی کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی یہی شاید سننا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ پورے معاشرے کی برائیاں، جنگ و جدل، لڑائیاں، جیلوں کا بھرنا، اسپتالوں کا نہ ہونا، تعلیم کا نہ ہونا، وہ سب تو ہے ہی معاشیات کے ساتھ ملا ہوا۔ کیا کہیں گے؟ شکریہ اقبال شاہ صاحب، آپ بلا لیتے ہیں، یہ آپ کا بہت مہربانی ہے۔ بات یہ ہے جی کہ یہ سارا جو آپ نے کہا کہ ہم روز سیاستدانوں کی باتوں پہ کرتے رہتے ہیں، یہ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے وہ جو اصل ایشوز ہیں، بے روزگاری، اکنامک گروتھ، ناخواندگی، عورتوں کی یا خواندگی بھی ہو تو آگے روزگار نہیں ہے۔ جی وہ آگے آ رہا تھا میں، مگر عورتوں کی پارٹیسپیشن، اور پھر بچوں کا اسکولنگ، اور پھر سیکورٹی آف لائف، اور پھر روزگار، اور یہ چھپ جاتے ہیں، اور بڑا کنوینئنٹ ہو جاتا ہے اینکرز کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے بھی کہ وہ شیخ رشید صاحب کی باتیں سناتے رہیں، عوام کو الجھاتے رہیں۔ جی وہ میرا انٹیریئر منسٹر کا کام انٹیریئر منسٹری کرنا ہے، ریلوے منسٹر کا کام ریلوے کو چلانا ہے۔ وہ بیان ادھر سے ادھر دے دیتے ہیں، وہ نہ ریلوے چلتی ہے نہ بلکہ ریلوے والا سائنس کا بیان دیتا ہے اور سائنس والا ریلوے کا بیان دیتا ہے۔ جی میرے سائنس والا چاند کا بیان دے رہا ہے سچ فور تو بیٹھ مزہ لگا ہوا ہے، عوام بھی اپنا وہ کر لیتی ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گھر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو، گھر کی خاتون یہ پوچھتی ہے کہ جی آج کیا پکانا ہے، اور وہ کتنے کا بک رہا ہے، بجلی کا بل جو دینا ہے وہ AC چلانا ہے یا نہیں چلانا۔ تو وہ یہ معیشت سے جڑا ہوا ہے، یہ 2 باتوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کی آمدنی کیا ہے اور وہ کیسے پھیل سکتی ہے، اور دوسرا اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کو
جو کتنا ٹیکس دینا ہے، کتنا بجلی کا بل دینا ہے، کتنا، اور پھر بچتا کیا ہے، بچوں کی فیس کے لیے ملازم رکھ سکتے ہیں یا نہیں، چھوٹی گاڑی لینی ہے بڑی لینی ہے، یہ ساری چوائسیز ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ آپ نے ایوب خان کی بات تو کر دی، مگر دنیا جو بدلی ہے اس کی بات نہیں کی۔ آج جو دنیا کنزیومرزم کی بن گئی، ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا ہے، مارکیٹنگ کی دنیا ہے، تو آج امیر آدمی کیا، غریب آدمی بھی برانڈڈ چیزیں لینا چاہتا ہے۔ تو نہیں برانڈڈ لینا چاہتا ہے۔ جی جی، آپ میں وہی کہہ رہا ہوں، ترکی کی مثال لے لیں، وہ وہاں تمام جو برانڈ ہیں وہ لوکل بنا دیے گئے ہیں، ان سے بہت اچھے۔ وہ پریشر جو ہے وہ الٹیمیٹلی گھر کے مرد پہ آئے گا نا جی، جو مرد اور خاتون پہ آئے گا جو کما رہے ہیں یا جو ڈھونڈ رہے ہیں نوکریاں اینڈ سچ فورتھ۔ اب یہ جو اگلی بات آپ نے کر دی، یہ الٹیمیٹلی ہے کہ آپ گھر میں کیا بناتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، اس کو کیا بناتے ہیں۔ دیکھیں، امیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس جیب میں ہے یا ریسورسز ہیں، امیر وہ ہے جو اس ریسورسز سے اور پیدا کرے۔ ہیو اور ہیو ناٹ کا نہیں، ویلیو ایڈیشن، ویلیو ٹھیک ہے۔ اگر آپ ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، جی ڈی پی ہے نا، کہ آپ اتنا بڑا ملک، 5th لارجسٹ پاپولیشن، اتنے وسائل اور قرضے لے رہے ہیں، جس کے برعکس انگلینڈ چھوٹا سا ملک مگر، یا جاپان بہت بڑی پاپولیشن چھوٹا سا ملک مگر 3rd لارجسٹ اکانومی، کیونکہ وہ جو ہے اس کو انہوں نے اتنی خوبصورت طریقے سے ویلیو ایڈ کر دیا ہے کہ لارجسٹ جی ڈی پیز ان دا ورلڈ۔ اب ٹھیک ہے، امریکہ اور چائنا دو بڑے جن، یہ تو آپ نے تجزیہ اس کا کیا ہے نا۔ اب ہم سوال تو ہمارا یہ ہے آج کا کہ جو تمام کہتے ہیں معاشی اشاریے، یعنی سرکولر ڈیٹ ہے، وہ دوسرے سارے یعنی تجارتی خسارہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ مثبت سارے چلا گیا، اگر اجازت یہ کیا ہے، یہ ذرا بتائیے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ لوسٹ منیمم پہ چلے جائیں تو اس کے بعد there is no other way than up۔ بارڈر لائن ہے، بارڈر لائن سے اب وہ -1.5 پہ تھی اکانومی، تو اس سے اور نیچے کتنی جانی تھی؟ وہ تو دنیا میں بھی کافی اس کا جی جی، inflation ہے۔ مگر اب وہ بڑھنی شروع ہوئی ہے۔ اب کیا یہ جو بڑی ہے اس کے ذمہ دار پرائیویٹ سیکٹر ہے یا گورنمنٹ کے وہ پالیسیاں ہیں، پالیسیز ہیں؟ نہیں، وہ تو یہ آگے وقت بتائے گا۔ ٹیکسٹائل میں نہیں، ٹیکسٹائل میں جب انہوں نے سبسڈی دی ہے، سبسڈی دی ہے نا، ہاں، اس کے بغیر تو ٹیکسٹائل نہیں اٹھ سکی۔ ہوئی ہے نا پھر۔ جی تو بٹ یہی تو سارا ایشو ہے کہ جب آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ آپ نے سبسڈی نہیں دینی تو آپ نے دی، اور نہ دیں تو پھر کیا ٹیکسٹائل ہی رہ گئی ہے سبسڈی کے لیے یا کنسٹرکشن انڈسٹری؟ تو عام غریب آدمی کو جو بجلی مہنگی کر رہے ہیں کہ جی سبسڈی اس کو نہیں دینی، نہیں ہمارا تو اس کا کیا پہلے قصور یہ ہے؟ تھا نا، ابھی جو آپ نے کہا یہ بڑا ویلر سوال ہے ملک صاحب، پھر آپ کی طرف آتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم کنزیومر سوسائٹی بن گئے ہیں، اور یہ درست ہے، کنزیومر سوسائٹی تو بنایا گیا کئی سالوں سے، مثلا انڈسٹری کو خود بجلی گھر بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، آئی پی پہ اس کو لایا گیا اور ان کے ریٹ بڑھائے گئے، اور جب بجلی مہنگی ہوگی تو جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ کمپیٹیٹر تو رہا ہی نہیں، کیونکہ باہر کی دنیا میں بجلی فری ہے۔ جب آپ کچھ پروڈکٹ بناتے ہیں تو ان سے مقابلہ نہیں کرتے، باہر سے سستی ملتی ہے ہم لے آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے یہ۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا سر، اس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کو بڑا برین اس کو اسٹارمنگ ذرا اور ایلیبریٹ کریں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ جو اشاریے کہہ رہے ہیں اس کو ٹیبل پہ رکھ کے دیکھیں نا۔ آپ غلام اسحاق خان سے شروع ہو جائیں، ہمیشہ مثبت اشاریوں کا ہی بجٹ پیش کیا گیا۔ آپ اپنا یہ جو ابھی اسحاق ڈار صاحب تھے، آپ ان کا دیکھ لیں، ہمیشہ سے مبارکبادیں اور پھول اور وہ سارے دیے گئے کہ جی ہم نے بڑی ترقی کی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کام کرنے کو تیار نہیں۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہے قرضے لینے، امداد لینے کی، ہمیں غربت بیچنے، جیسے ریڑھی پہ کو آپ دیکھتے ہیں نا، ایک مزدور کو ایک بندہ دھکیل رہا ہوتا ہے، ہم پاپولر فیصلے کرتے ہیں۔ وہ جو لوگ ہیں، وہ 3% لوگ جو ہیں، انہوں نے پورے ملک کو کیموفلاج کیا ہوا ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے، ہوسٹیج کیا ہوا ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، آپ ایک انڈسٹری کو سبسڈی دے دیتے ہیں، کیا ان کی کیپیسٹی نہیں کہ وہ ویلیو ایڈٹ کر سکیں؟ ویلیو ایڈٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو 2 روپے کی چیز 25 روپے کی بیچتے ہیں۔
برانڈیڈ چیزوں کا مطلب کیا ہے کہ اس کی سرٹیفکیشن جو ہوں گی, اس کا آپ کے ہاں سرٹیفکیشن کا ایک اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جو سبسڈی دی گئی ہے اگر ایکسپورٹ ہو رہی ہے یہ درست ہے کہ ذرا مبادلہ آئے گا, لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ جو باہر جا کے چیزیں بھی اس کو ویلیوٹ نہیں کیا جا رہا. سر میں گزارش کرتا ہوں, پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر کون سی ٹیکسٹائل کی مشینری ہے جو بنتی ہے, پاکستان کے اندر وہ کون سی میٹلرجی ہے جو پاکستان میں آپ سرٹیفائڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں سب سے بڑی اکانومی میں طاقت کیا ہے, وہ ہے آپ کا برین. آپ کے پاس 22 کروڑ لوگ ہیں, اگر ہم ان کے برین پالش کر دیں اور ایک اوور آل انوائرمنٹ انڈسٹری کے لیے بنا دیں تو سوچیں ہر آدمی کیا کام کر رہا ہوگا. ابھی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے نا, میں آپ سے 2 چیزوں کو کہنا چاہتا ہوں. جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے اگر آپ اس کا نیٹ شل نکالیں گے کہ کتنے پرسنٹ امپورٹ ہوئی اور کتنے پرسنٹ ایکسپورٹ ہوئی تو اس کا ڈفرنس کچھ بھی نہیں نکلے گا. اسی طرح جو کہہ رہے ہیں نا آپ کہ جی آپ نے سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کیا, وہ تو یہ وجہ ہے کہ آپ کی شپنگ نہیں ہو سکی, آپ کے ایل سیز نہیں کھل سکی, آپ کے بینکوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں انڈسٹری کو دینے کے لیے. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ تجارتی خسارہ جو ہے وہ جو اگر ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ تجارتی پہلے ہماری ایکسپورٹ آپ کے سامنے ہے ہی نہیں تھی, بہت کم ہو گئی تھی, یعنی بالکل ہی نہیں, تو ابھی کون سی بڑھ گئی ہے, ابھی امپورٹ ہوا خسارہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا کم ہوا ہے. جی بالکل, بیلنس یہ اس میں ڈفرنس ڈالیں. تجارت میں تو ابھی بھی $20 بلین کا فرق ہے آپ کی ایکسپورٹ اور اسمگلنگ کے علاوہ. یہ بھی ذہن میں رکھیں, آپ اسمگلنگ کو کہتے ہیں ختم کیے, گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے امپورٹ کافی کم کر دی ہے. جی وہ کی ہے, مگر پیٹرول گھر میں بنانا شروع کر دیا ہے. یہی ہے نا, کہاں سے کون سی خوردنی تیل گھر میں بنانا شروع کر دیا ہے. یہ جو کاٹن جس سے اوپر آپ ٹیکسٹائل بیچ رہے ہیں یہ گھر میں بنا رہے ہیں آپ, یہ سب خرید ہی تو رہے ہیں. صرف چاکلیٹ اور چیز کو کم کرنے سے تو نہیں نا چیزیں. جو مین آپ کی ایکسپورٹس ہیں امپورٹس ہیں, مشینری, را مٹیریل, آئل, خوردنی تیل, سر پروفیشنل آپ دیکھیں کہ آپ پروفیشنل بھی امپورٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی انڈسٹری میں چلے جائیں, آپ کے فورمین سے اوپر کے لوگ ہی نہیں ہیں, انجینئر بھی رکھنے ہیں تو وہ کہتے ہیں چائنا کا بندہ رکھ لیتے ہیں. آپ کے ایڈوائزر بھی آپ ڈیول ایڈوائزر دیکھ لیں آپ کہ آپ اوورسیز سے مانگ رہے ہیں. آپ نے 70 سال میں پاکستانیوں کو دبا کے رکھا ہے, پاکستانیوں کو آپ نے غربت اور بے بسی اور 70 سال جب ہم گنتے ہیں مل صاحب, اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو جیسا بھی ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ایوب خان اس میں انڈسٹریلائزیشن کا تو یہ ریولوشن, جی بالکل, PIDC بنا, وہ سبسڈی دی گئی, لون دیے گئے, نہیں دی گئی, لون دیے گئے, نہیں لون بھی نہیں دیے گئے, فیکٹری میں بنا کے انہوں نے ایسا کام کیا جو آج بھی اگر کریں تو ہم سلوٹ کرنے کو تیار ہیں. وہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک محکمہ بنایا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا, وہ ریسرچ کرتا تھا, وہ اس کے را مٹیریل ارینج کرتا تھا, وہ دیکھتا تھا پاکستان میں کون کون سے را مٹیریل, وہ اس کے بیس پہ ایک انڈسٹری لگاتا تھا. وہ انڈسٹری اتنی وائبل ہوتی تھی کہ وہ انڈسٹری وہ بڑے بڑے سیٹوں کو دے دیتے تھے کہ یہ اب آپ چلائیں, ہم نے اس کا کام کر دیا. جب بھٹو صاحب نے اسی بنیاد پہ نیشنلائزیشن کی تو ان کا خیال تھا یہ بیوروکریسی چلا لے گی, لیکن ثابت یہ ہوا کہ بیوروکریسی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کی, یعنی تباہی کا پوائنٹ تھا, اور اس کو کنٹینیو کیا ہے آج بھی. آپ دیکھیں آپ نے سوورنٹ گارنٹی کے ساتھ یونٹس لگائے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر کام ہی نہیں ہونے دیا. جو بھی باہر سے آتا ہے وہ صرف گورنمنٹ کی طرف دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ میری کیا ڈیل ہو سکتی ہے, اور وہ اس کو شیور کرتی ہے پروفیبلٹی بھی, وہ اس کو شیور کرتی ہے پارٹنرشپ بھی, وہ اس کو شیور کرتی ہے آئل کا بزنس بھی. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بیوروکریٹ کس طرح اس ملک کو لوٹ سکتا ہے, آپ کے نان پروفیشنل لوگ کس طرح لوٹ سکتے ہیں. آپ کے خزانے میں جو پیسہ جاتا ہے وہ بھی بے دردی کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے, جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ سیل ٹیکس کو ایٹ دی ٹائم آف ریٹیل لے آئیں, وہ نہیں لے کے آتے. وہ پھر وہ اچھا, یہ جو 5 کروڑ روپیہ تک ان کا فوری طور پر پیمنٹ کی جائے, جو یعنی آپ کے ملک کے ایکسپورٹر تھے, انہوں نے ان کا جو سر ایکسپورٹر کی پہلے مجھے ایک انڈسٹری دکھا دیں, کیسا بھی بیٹھے ہیں, مجھے ایک انڈسٹری دکھا دیں جو 100% پروڈکشن کرتی ہو اور 100% ایکسپورٹ کرتی ہو. سر اس سے بڑا فراڈ ہی کوئی نہیں دنیا میں ہو. وہ جو اتنے بلین روپیہ دیا گیا ہے وہ پھر اس میں وہ جائز ٹھیک طریقے سے لابنگ ہے, پارٹنرشپ ہے. آپ نے اس طرح کے انوائرمنٹ, مجھے کہتے ہیں کہ آپ اخبار میں ایڈ دے دیں تو پھر ہم آپ کا ریلیف کر دیتے ہیں, خبریں لگوا لیں اور جا کے آفیسر کے ساتھ لابنگ کریں تو آپ کا کام ہو جائے گا. مجھے بتائیں ایک سینیٹر کیوں بک رہا ہے, ایک MNA MP کیوں بک رہا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ اس لیے بک رہا ہے کہ آپ نے ان کے پاس ایسے اختیارات رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو فیور کر سکتے ہیں, وہ فیور لیتے ہیں پوسٹنگیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آج آپ طے کر لیں کہ بیوروکریسی کے صوابدیدی اختیارات ختم دوبارہ بتائیے تو آپ کی جو اس وقت میں 5 کروڑ حفیظ شیخ نے کہا کہ فوراً پیمنٹ کر دیں. مجھے ایک انکم ٹیکس سینئر افسر ملے, کہا کہ
طریقے سے جو ہمارا اب سیزن لگا ہوا کبھی نہیں لگا تھا، کیونکہ جس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں انڈسٹریلسٹ کے 10 کروڑ 20 کروڑ، اور وہ ہمیں آرام سے دے دیتا ہے 15% بھی 20% بھی 10% تو ہے ہی. سر 10% والا تو جھوٹ ہے، 35% 25 سے 35% ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی شکل سے نظر آ جائے نا کہ یار یہ ریئیکٹ کر سکتا ہے، کہیں بات کر سکتا ہے، تو اس کا ایک آدھ کیس کھول کے رکھ لیتے ہیں بس، اور اس کے اوپر ایک ڈیمانڈ. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ جو مثلا حکومت ایک پاپولر فیصلے کرتی ہے، ان کو جو بھی کہا جاتا ہے، جس طرح یہ ایک کمپلیکیٹڈ سی ایک معاشیات کو ہر بندہ تو نہیں سمجھتا، تو وہ ان سے فیصلے کروا لیتے ہیں. وہ کتنے بلین روپیہ انڈسٹریلسٹوں کو یعنی واپس دیا گیا جن کو بڑے سال ہو گئے تھے. کہا تو یہ گیا کہ یہ ان کو ملے گا، اپنی انڈسٹری کو رن کر سکیں گے، اسے روزگار بڑھے گا، پروڈکشن بڑھے گی، ایکسپورٹ کریں گے، زر مبادلہ بڑھے گا. اس کے پیچھے تو لمبا فیچر ہے، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ وہ تو بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. سر بات یہ ہے کہ کیونکہ اس ملک کے اوپر کے 7% سے لے کے 10% جب بیوروکریسی کو بھی ڈال لیتے ہیں آپ، وہ لوگ ہیں جو ہر اس ملک کے کرائسس سے پیسہ بنا رہے ہیں. وہ لوگ ہیں جن کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. وہ لوگ ہیں جن کی پاور، جو ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اب عام آدمی کے سے اوپر چلی گئی ہے. وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے رشتہ داریوں پہ ہیں، وہ بے شک پارلیمنٹیرینز ہوں، وہ بیوروکریٹس ہوں، پکی بن وہ جوڈیشری ہو، کلب ایسی بن چکی ہے. تو پھر یہ بولی لگنی ہے. جہاں بھی پیسہ ہوگا، وہ بے شک این جی او بننا ہو تو اپنے خواتین سے بنوا لیا جاتا ہے. یہ اب انڈسٹری کو واپس کرنا ہے پیسہ، تو وہاں بھی جو وہ ملک صاحب 35% کہہ رہے ہیں، آپ 15% کہہ رہے ہیں، اس کے درمیان جو فیصلہ ہو گیا، اگر آپ کے بھائی یا بھتیجا ہے تو 10% پہ اس کو مل جائے گا، اور اگر کوئی اور ہے تو 35% پہ مل جائے گا. مگر چیزیں انفارچونیٹلی اس لیول پہ جتنا زیادہ عمران خان صاحب کرپشن کو روکنے کی بات کرتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے، اتنا ہی ریٹ بڑھ گیا اس ملک میں. نہیں، وہ جینز میں ہمارے فرق ہے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نہیں سر، جینز کا نہیں ہے. آپ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کریں، انسٹیٹیوشنز کو وائبل کریں. وہ تو اوپر اور سر ہندوستان بھی وہی جینز ہے، سرے قوم کی ذہنیت ہندوستان بھی وہی جین ہے. نہیں سر، آپ جب ٹیکس ایڈوانس لیں گے، اپنے ٹارگٹ میٹ کریں گے، اس کے اوپر پریشر آئے گا اتھارٹی کے اوپر کہ آپ نے اتنا بجٹ دکھانا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر نے، جو ابھی سابق پرائم منسٹر تھا، اس نے مجھے خود کہا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں او جی ڈی سی ایل کے اکاؤنٹ سے ایف بی آر نے پیسہ نکال لیا. میں اسحاق ڈار صاحب کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ سر ہم نے تو پیمنٹیں کرنی، تو انہوں نے کہا یار ہم نے ایک ٹارگٹ میٹ کرنا تھا، تو اس کے لیے وہ مطلب یہ کہ ہم تو ساری دنیا سے پلیئر بن کے کھیل رہے ہیں. دیکھیے اکانومی پلیئرنگ کا نام نہیں، فیک بجٹ بناتے ہیں. جی بالکل فیک ہے. فیک بجٹ آپ کو پتا کون سا ہوتا ہے؟ جو ریوائزڈ بجٹ اگلے سال آئے گا وہ بجٹ ہے. پچھلے والا وہ ہوگا جس کو چپ کر کے پارلیمنٹ یس کہہ دیتی ہے، اصل خرچہ تو وہ ہوا. اچھا مولوی صاحب، آپ ایک نکتہ بول رہے تھے، مجھے یاد آ گیا کہ آپ نے کہا کہ ایڈوانس یعنی ریکوری. اچھا یہ کب شروع ہوا جی؟ مجھے بھی بخیر تھوڑا سا اس کا پتہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، 1986 میں ہمیں لگا کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن کرنی چاہیے اور لوگوں کو ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف آنا چاہیے. میاں صاحب نے اس کو بعد میں پلان کیا، اور کرتے کرتے یہ گریجولی آپ نے سیل ٹیکس انٹروڈیوس کروایا. جب سیل ٹیکس انٹروڈیوس کروایا تو آپ کو خیال یہ تھا کہ عام آدمی کے پاس جا کے ہم ٹیکس وصول نہیں کر سکتے، تو آپ نے کیا کیا کہ اس کو ایٹ سورس کر دیا، جہاں سے بھی بیسک جنریٹ ہو وہیں سے ٹیکس لے لیں. یعنی پانی کی نل ہے تو ٹیوبل سے ٹیکس لے لیں کہ پانی کتنا نکلنا ہے. تو رزلٹ کیا نکلا کہ وہاں اپنے ٹیکس راستے میں لیکیج بھی ہوتی ہے، لیکیج ہو جاتی ہے، کوئی ڈرین ہو جاتا ہے، کوئی پائپ پھٹ جاتا ہے، کچھ اور. اچھا آپ نے جب وہ سسٹم ڈیولپ کیا تو آپ نے کہا کہ یار تو ایسا کر کہ جتنی تیری پروڈکشن ہوگی، جو طرح وہ ہر شعبے میں چلا گیا. مثلاً یہ ایک سیکنڈ مجھے دے دیں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہوا یہ ہے کہ جو اس ملک کے مافیاز ہیں، گاڈ فادرز ہیں، جتنا مال بڑی مارکیٹوں میں بکتا ہے ان کی انوائسیں بھی وہ اپنی پروڈکشن میں ڈال دیتے ہیں. اور وہ غریب آدمی سے جس سے آپ نے میں تھوڑا سا اس سے بھی پیچھے جانے لگا ہوں، تھوڑا سا اس سے بھی پیچھے جانا. ہوا یہ تھا کہ جب بے نظیر کی پہلی حکومت آئی تھی تو ایک ایگریمنٹ ان ریٹن چیمبرز کا اور اس کی حکومت کا آیا تھا کہ جی ٹیکس بڑھا دے گی پرائیویٹ سیکٹر، مگر جو ڈاکومنٹ ہے
وہ جو کہیں گے کہ جی اتنا ہمارا ٹیکس بنتا ہے گورنمنٹ اس کو مانے گی. تو کہیں اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو 10% یا 15% ٹیکس زیادہ دیا پرائیویٹ سیکٹر نے اور گورنمنٹ نے اسی طرح ایکسیپٹ کر لیا. جب آئی 2 سال بعد یا 2.5 سال بعد نواز شریف کی گورنمنٹ, تو بیوروکریٹس نے ان کو سمجھایا کہ یہ دیکھیں جی لوگوں کے پاس ایکسیس ٹیکس دینے کی کیپیسٹی ہے, اب آپ ان سے ڈاکومنٹیشن بھی لیں. جو انڈر دی ایگریمنٹ وہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی ہے, کیونکہ اس ڈاکومنٹیشن کے لیے پھر جو تھے پرائیویٹ سیکٹر انہوں نے بیوروکریٹس کو رشوتیں دینی شروع کر دی. پھر صدر مشرف بھی ٹریپ ہو گیا جب انہوں نے یہ کیا, جب وابڈا سے یعنی ڈیسکو ہیسکو وغیرہ بنائی کمپنیاں. ورک صاحب کی بات مجھے نہیں پتا کہ ٹریپ ہوئے یا نیتیں ہی ایسی تھی. ہوا یہ وابڈا گرڈ سے جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے انہوں نے وہ کیلکولیٹ کیا کہ اتنی یہ پروڈیوس ہوئی اور اتنے اس کی پیسے بنتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ یہ راستے میں کہاں جاتی ہے, پھر انہوں نے پھر بھی ریکور کرنے کے لیے اس عوام کا یعنی کھال نکالنے کے لیے کمپنیاں بنائیں. وہ کمپنیوں نے کہا کہ اس گریڈ کے آگے سے اس محلے میں کتنی بجلی جاتی ہے وہ سارا بھی ہونا چاہیے, اور جو بجلی چوری کرتا ہے وہ لائن لاسز جو کہتے ہیں وہ لوگوں سے ریکور کیے دوسروں سے زیادہ بل ڈال کے. میرا یہ بھی ایک سر آپ کو پتا لائن لاسز سب سے زیادہ چوری کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان 70%. اچھا اب میں ڈاکٹر صاحب کی میں بات کہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے جو آپ نے بات کی نا, یو ایس ایڈ نے ایک پروگرام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ کی پاور جنریشن سے لائٹ بنے گی اس کے اوپر سم میں لگائیں. آپ کروڑوں روپے بل دیتے ہیں یہ سولر کمپنیز کو جس کا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں آتا. وہاں پہ سم لگی ہوئی ہے, جتنی وہ وہاں سے ٹرانسمٹ ہوگی بجلی پھر جس گرڈ پہ جائے گی وہاں پہ ہر ٹرانسفارمر پہ لگی ہوئی ہے, پھر اس کے پینل پہ لگی ہوئی ہے. ایک بندے کا آپ ایک فیڈر کا حساب کر سکتے ہیں, لیکن یہ کرے گا کون؟ آپ نے کبھی مانیٹرنگ بورڈ ہی نہیں بنایا. دیکھیے اتنی بڑی گورنمنٹ ایک کام کو کرنے کے لیے 5 ڈپارٹمنٹ آپ نے رکھے ہوئے, ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے. سوائے آپ نے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ سوائے آپ ان کو کچھ پیسے دیں, آپ ان کو ویل لگائیں, آپ ان کی منت کریں, ان سے ایک رشتہ داری بنائیں تاکہ وہ آپ سے لے لیں. اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ 10-15% آپ نے کہا 35% میں نے کہا, تو اس کے درمیان میں کہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے. میں آپ کو لکھ کے بتا سکتا ہوں کہ ہر آدمی کا ایک حصہ طے شدہ ہے. اگر وہ حصہ نہیں جائے گا تو وہ فائل مجھے بتا دے کوئی شخص کہ ایک فائل جو کلرک بناتا ہے وہ 50 آدمی سائن کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے اگر وہ کر رہا تو آپ سپروائزر ہے نا. سپروائزری جو رول تھا, جو اتھارٹی کا, جو مینجمنٹ کا, وہ ختم کر دیا آپ نے. دے آر دا پارٹنرز, وہ سائن کرتا ہے. اب وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے, اور نیچے والا جو ہے نا وہ سورس آف انجن ہے جو وہاں سے پمپنگ کرواتا ہے. ہمیں ریئلی پاکستان کی اکانومی کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج بچوں کے لیے جاب نہیں ہے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میرے پاس 900 سے زیادہ سی ویز ہیں, انجینئرس کی, پروفیشنلز کی, ایم بی ایز کی. میرے پاس ایک جاب نہیں ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے صبح مجھے پوچھا تھا کہ ملک صاحب آپ بتائیں کہ کوئی نئی قسم کی انڈسٹری آئی ہے. سر کون سی نئی قسم کی؟ بریک کی طرف جانا ہے. اب یہ اسی پر اس لیے رہیں گے کہ پھر لاسٹ دور میں جب ساگڈار صاحب تشریف لائے تو پھر انہوں نے لینڈ ریونیو میں بھی ایک یہ ایڈوانس جو ریکوری ہے, مثلا یہ حیران کن بات ہے کہ ابھی گرداوری ہوئی نہیں, ابھی گندم پکی نہیں, کیونکہ انگریز تو بنا کے گیا تھا کہ جب گندم پکے گی تو وہ بیچے گا تو پھر وہ مالیہ دے گا, زرعی انکم ٹیکس دے گا, جو بھی چیزیں ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں وہ تو پہلے ہی ہم لے لیں گے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ گرداوری کے بعد کئی دفعہ اونرشپ بھی بدل جاتی ہے, اس میں کرائسس ہوتے ہیں. لیکن اتنا بڑا دھوکہ عوام کے ساتھ یہ سارے کرتے رہے ہیں. ناظرین ہم اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا اور گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں سے شروع کریں گے. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا, ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے.
ڈاکٹر صاحب وہ ایڈوانس زرعی انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ذرا بتا دیجیے کیونکہ یہ بھی ہارٹ ایشو ہے آج کا، ہیڈ لائنز ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو ہے نا وہ قرضہ پروگرام بحال کر دیا ہے. یہ شادیاں نے بجا رہے ہیں جنہیں قرضہ لینا تو زندگی میں کبھی ایسے نہیں، بہرحال ہماری اکانومی ایسی ہے، اس کو کس طریقے سے لیں گے؟ کیا پاکستان نے ان کے جو شرائط تسلیم کی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو واقعی ہی ہمیں پرابلم تھے. ٹھیک ہے. ہم نے قرضے واپس کرنے تھے، اس میں بہت سارا چین کا قرضہ تھا اینڈ سچ فورتھ. تو بڑے ریلیکٹنٹلی پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گئی اور بڑا ناک رگڑا، جس میں اسد عمر صاحب کو انہوں نے تبدیل کیے، اپنا بندہ لائے اور بڑی مشکل شرائطوں کے بعد انہوں نے آپ کو کہا کہ 3 سالوں میں ہم 6 بلین دیں گے، جس میں ایک شرائط یہ تھی کہ آپ ڈالر کو آزاد کر دیں. آپ ڈالر کو آزاد کر دیں. اس ڈالر کو آزاد کرنے کی وجہ سے جو 168 پہ گیا، عوام اور بزنس مین کا 27 بلین کا نقصان ہوا. یہ حکومت کے بھی تو قرضے بڑھ گئے نا. جی میں ادھر آتا ہوں نا باری باری. اب سوال یہ ہے کہ 6 بلین لینے کے لیے پھر نہیں دیا انہوں نے، 1 بلین دیا اور کوٹ کے نام پہ وہ پروگرام ہم نے یا انہوں نے روک دیا. اب پچھلے 3-4 مہینوں میں جو ہوا ہے وہ ایک یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کھولا ہے فارنرز پاکستانیوں کے لیے ایک آن لائن اکاؤنٹ، روشن پاکستان. جی روشن پاکستان. روشن پاکستان کے نام پہ. اس کے اندر 488 ملین آ گئے ہیں. آئی ایم ایف ابھی 500 ملین دینے کو تیار ہے، اتنے ہی پیسے وہاں آ گئے ہیں مفت. آپ کے جو پاکستانی باہر کام کر رہے تھے ریمیٹنسز میں، پچھلے 3 مہینے سے ہر مہینے 2 بلین کی ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. 6 بلین 7 بلین کی آ چکی ہے اور آپ بڑے خوش ہیں کہ آئی ایم ایف مان گیا ہے کہ آپ کے ناک رگڑنے کے بعد کہ 500 ملین دے گا، جبکہ 388 ملین ان کا قرضہ دینا ہے آپ نے آئی ایم ایف کا. آج کی خبر ہے. بلکہ آزاد کرنے سے ڈالر کو یعنی ایک 100 روپیہ کا 160 پر جب ہو گیا تو آپ کے قرضے ویسے ہی ان روپی ٹرمز قرضے بڑھ گئے سی آپ کے، اور وہ وجہ ہے ایک جو آپ کے ایکسپورٹس بڑھی ہیں کیونکہ ان ڈالر ٹرمز وہ سستا ہو گیا ان دی کانٹیکسٹ. اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بیچ میں جب ہم کرائسس میں تھے، سعودی عرب کے ساتھ کوئی 1 بلین کا ایشو تھا جو انہوں نے واپس مانگ لیا، ہم نے پھر چین سے لیا اینڈ سچ فورتھ. اس وقت آئی ایم ایف کے در تھا، ایگریمنٹ تو ہوا تھا نا. 6 بلین کا ایگریمنٹ ہے، 1 بلین دیا ہوا ہے، 500 ملین آنا ہے. اور پاکستانی جو باہر ہیں، جو یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں یا گلف میں ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ کر دیں تو ابھی 2 بلین ظاہر ہے وہ آپ کو اور دے دیں گے. آپ کے ریزرو بڑے ہوئے ہیں، کل تک وہ 20 بلین تھے، پھر کل کو قرضے واپس کیے ہیں 7 بلین، تو وہ کوئی 13 پہ آ گئے ہیں ہمارے ریزروز میں. ریزروز ہیں تو اتنی خوشی کس بات کی آپ منا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ نے بجلی مہنگی کی ہے؟ خوش ہونا کوئی جرم ہے نہیں جی، میں یہ کہنا ہے بجلی مہنگی کر دی آپ نے 3 دفعہ، گیس مہنگی کر دی آئی ایم ایف کے کہنے پہ. اچھا یہ مہنگا کر رہے ہیں. اس کا سوال مجھے تشنا رہے گا، میں تو آپ سے کرتا ہوں. جی جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بجلی مہنگی پروڈیوس ہوتی ہے، ایک اور ضرورت ہے ہر گھر کی، خاص طور انڈسٹری کی بھی اور انڈسٹریلسٹوں کی بھی. ہم غریب کی چلو بات کر لیتے ہیں، آج سے ہم بھی پہلے اسی پاکستان میں رہتے رہے ہیں. بجلی مہنگی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بجلی کا پہلے جب میٹر اب لگواتے تھے لکھتے تھے اتنے پکے لگاؤں گا، اتنے اے سی لگاؤں گا، جتنے جوگا میں اتنا کام کروں. تو گورنمنٹ کیا پھر ان کو سبسڈی دے کے پھر قرضے بڑھا لے؟ نہیں، ایک سیکنڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مہنگی اس لیے ہے کہ آپ کی مشینری جس سے وہ پیدا ہوتی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ہر روپیہ، یہ گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ہر روپیہ جو آپ بجلی میں انویسٹ کرتے ہیں 25 پیسے کی بجلی پیدا ہوتی ہے. 75% پیسہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں ضائع ہو جاتا ہے. کانفیڈنس لوگوں کو لیتی ہے کہ یہ جناب مسئلہ ہے. نہیں، یہ حکومت لے رہی ہے، پہلے تو لیتی ہی نہیں تھی نا. تو یہ کوئی اپریشیٹیبل ہے، وہ اپنی جگہ ہے، بٹ کوشچن از کہ آپ کو کیوں نہیں شرط لگاتے کہ آپ نئی ٹیکنالوجی سے. پاکستان کے پاس 10 طریقے ہیں بجلی پیدا کرنے میں.
میں گنا سکتا ہوں اگر آپ بتائیں کون سے ہیں. دیکھیں جی آپ کی مکران کوسٹ پہ 15 ناٹ کی وہ ہے ونڈ، آپ 3 ناٹ پہ ونڈ مل لگتی ہے. پیسے کہاں سے لائیں؟ سر یہ جو قرضے لے رہے ہیں یہ آپ دیکھیں، کمپنیاں جو ہیں ان کو کہیں کہ آپ بجلی پیدا کریں، آپ بجلی لوگوں کو ڈائریکٹلی کریں، ہمیں ٹیکس دیں. وہ تو ساورن گارنٹی ہے انہوں جو میں آپ کو صرف پہلے بجلی بنانے کے طریقے بتا رہا ہوں نا جی. دوسرا آپ کے ویوز ہیں، تیسرا آپ کا سن ہے، چوتھا آپ کے گیزرز ہیں، پانچواں آپ کا یورینیم ہے، چھواں آپ کے بایو ماسز ہیں، ساتواں آپ کا بایو گیسز ہیں، 8ویں پہ آپ کی گیس آتی ہے، 9ویں پہ کولا آتا ہے اور 10ویں پہ پٹرول آتا ہے. اور پانی میں نے نہیں گنا اس میں 11واں. سب سے اہم بات جی مگر آپ کے پاس جو بات آپ کر رہے ہیں نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ ول ہے، نہ وے آف ڈوئنگ تھنگس ہے. مل صاحب سے پوچھنا، مل صاحب خواہشیں اچھی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب کلام میں جب گیا تو وہاں بجلی نہیں تھی، تو ہم آگے گئے، پرانی بات ہے، تو وہاں آرے چل رہے تھے اور ایک گاؤں میں بجلیاں تھیں. ہم نے پوچھا کہ یہ بجلی کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ موٹریں ہم یہاں سے چائنا سے وہ دے دیتے ہیں، ہمیں فری دے دیتے ہیں، تو پانی کے نیچے ہم رکھتے ہیں، وہ چلتی ہے، 10 روپے فی گھر ہم لیتے ہیں. وجہ یہ کہ نیت صاف ہو. جب کمیشن بنا کے آدمی بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے فلیٹس، اور ان میں پتہ نصیب ہونا ہے کہ انہوں نے کبھی سرے محلہ ہے، کبھی سوئس اکاؤنٹس ہیں، جہاں 2700 ایکڑ یا کنالوں کے مکان ہیں، بلاول ہاؤس ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر چور ڈاکوؤں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اتنا لوٹا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ پانی سے جب یہ بات کر رہے ہیں اس نہر پر، مغل پورے کی نہر پر بن سکتی ہے، کیونکہ گنگا رام نے نالے میں بنائی ہوئی ہے اور اس وقت کی بنی اور آج بھی چل رہی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا اتنے سالوں سے کہ مجھے اپنی گناہ معاف کرانے کے لیے غریب لوگ چاہیے. مجھے اپنے ڈاکٹر صاحب بھی صبح کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو ملازمہ ہے نا وہ غریب چاہیے. بلکہ ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ کی میں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب گھریلو ملازم کی 18 سال کی عمر کی شرط رکھی گئی کیونکہ وہ کانٹریکٹ کر سکتا تھا، تو بہت ساری این جی اوز اور بہت سارے لوگ آگے اور انہوں نے کہا نہیں 15 سال کریں تاکہ وہ کانٹریکٹ نہ کر سکے، اس کے ماں باپ کریں. اب ماں باپ کا ٹول بن گیا بچے کو پیدا کرنا اور کسی کے گھر میں ملازم رکھنا. دیکھیے یہ سارے نیگیٹو مائنڈ سیٹ تھے. ہم نے ڈیویلیوشنز کی ہیں. جو روپے کی بات آپ کر رہے ہیں، دنیا میں روپیہ اپنے اگر ہم چاہتے ہیں، آپ ٹرکی کا ماڈل دیکھ لیں، انہوں نے اپنے لیرا کو کہاں سے اٹھا کے اوپر کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ویلیو ایڈیشن کرنا سیکھیں اور انوائرمنٹ بنائیں. میرا ڈالر 6.5 کا ہے اس وقت لیرا کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہاں پہ لیرا کے مقابلے میں ڈالر گرا. 2000 تک بھی گیا تھا، 1000 بھی گیا، 2000 بھی گیا، لاسٹ میں 2000 گیا. ابھی اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کام کرنا چاہتی ہے، ایک تو پہلی بات ہے کہ ایم ایس ٹی دے دے جرنل انڈسٹری کو کہ جی آپ کے پاس بلیک منی ہے. اچھا آپ کے پاس تجویز ہوتی ہے کہ اس کو ہم بات تو کرتے رہے نا. آپ کہتے رہتے ہیں کہ انڈسٹری لگانے کے لیے یہ شرط ختم کی جائے کہ وابڈا سے بجلی لی جائے گی. اب یہ اس قسم کا خوفناک بات ہے. پورے ملک کی چیمبر آف انڈسٹریز ڈسٹرکٹ لیول پر بھی، پنجاب لیول پر بھی، لاہور چیمبر، یہ سارے مل کے کوئی بات نہیں منوا سکتے. سر گزارش یہ ہے کہ لوگوں کی نیت کم ہے کیونکہ وہ بینیفیشری گینگ کے ساتھ ملے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے علاقے میں بجلی چوری انتہا کی ہو رہی، انڈسٹری کرتی گیس، اس کی وجہ کہ اس کا پھر ٹیکس سے باہر نکل جاتے ہیں نا. دیکھیں آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو ایک ایسا ٹول بنایا ہوا ہے جس نے پوری انڈسٹری کو برباد کیا ہے سوائے مافیا ریلیشن شپ کے. میرے ایکسچینج سے تعلقات سے اوپر مجھے جانے نہیں چاہیے. میں اس کو پیسے دوں گا، وہ ریڈنگ نہیں ڈالتا، وہ کہتا بتی نہیں، اب کون پکڑے گا مجھے. مسئلہ یہ ہے اس کے اوپر آپ نے ایف آئی اے رکھ دی، اس کے اوپر آپ نے فلاں ادارے، ایجنسیوں سے کام نہیں ہونا. آپ مجھے کام کرنے دیں، میں جہاں سے مرضی بتی لوں. میں ڈاکٹر کے پاس فالتو بتی ہے میں ان سے لے لوں. یہ پاور جنریشن کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے ملک میں وابڈا بھی بتی دے رہے ہیں، ہر آدمی اپنی پاور جنریشن بھی کر رہے ہیں، ایس این جی پی ایل گیس بھی دے رہی ہے. اس کے باوجود خطرناک ترین چیزیں جو ہیں نا وہ بند کی جاتی ہیں. آپ کا لنڈا سارا بند کیا جاتا ہے. آپ کی پوٹری فیڈ جو ہے انتہائی کیمیکلائز، وہ اس کو ڈائریکٹ فیڈ کیا جاتا ہے. آپ کے چاول کی تو فیڈ. یہ سارے پرابلمس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا ٹیکسیشن کا میکانزم ایسا ہے جو لوگوں کو صرف کرپٹ لوگوں کی سروائیول کا باعث ہے. اسی لیے لوگ انڈسٹری چھوڑتے جا رہے ہیں اور لینڈ کو آپ ڈیولپ کر کے لینڈ سے پیسہ کما رہے ہیں. میں بائی گاڈ حلفن کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی انڈسٹری نے پیسہ نہیں کمایا پچھلے 4-5 سال میں. کمایا تو لینڈ سے کمایا، زمینیں خرید کے کمایا. لوگوں کو غریب سے غریب تک کرو،
پھر ان کی مجبوریوں کو کرو، پھر ان کے کھیتوں کو پانی، فصل پکے پانی چھوڑ دو. آپ کو اندازہ نہیں ہے سر کہ پچھلے سالوں میں اور آج بھی آپ موٹر وے پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. دور نہ جائیں، صرف موٹر وے پہ لیفٹ رائٹ نگاہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے ملک کے اندر آئندہ سالوں کے لیے بدترین غربت کا پلان کیا جا رہا ہے. اور آپ کے لوگوں کے اندر شکر کریں کہ ابھی یہ لوگ اس حد تک نہیں گئے کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں اور قتل و غارت کریں. ہمیں سنسیئرلی اس ملک میں 3-4 کام کریں. ایک تو چھوٹی گورننس کریں، گورنمنٹ سمارٹ کریں اور گورننس بہتر کریں، ڈیلیوری. نمبر 2 جو آپ نے لائبلٹی کیری کی ہوئی ہے نا، جو آئی ایم ایف بھی بار بار کہہ رہا ہے، باقی چیزیں تو آئی ایم ایف کی ساری مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو کمائے گئے نیشنلائز انسٹیٹیوشن ہے ان کو سیل آؤٹ کریں. آپ کیوں 500 بلین جو ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں؟ ہم نے وہ نہیں کرنا، کیونکہ وہی لوگ ہمارے جلسوں میں آتے ہیں، وہی ہمارے لیے فارغ بیٹھے رہتے ہیں، وہی ہمارا استعمال میں آتے ہیں. اسی طرح آپ پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ملک کے اندر ویلیو ایڈیشن چیزیں بنیں. انڈیا کو دیکھ لیں آپ، ایون افغانستان کی میں نے آپ سے بات کی، وہ آپ کو انتہائی سستی بتی دینے کو تیار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لے لیں. ایران سے گیس بھی آتی ہے، ایران سے سارا کچھ اتنے کلومیٹر طے کر کے لاہور پہنچتا ہے، اسلام آباد پہنچتا ہے. وہ کنزیوم کہاں ہوتا ہے؟ اگر آپ کا ایڈوانس ٹیکسیشن کا نظام ہے، انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس آپ ایڈوانس لیتے ہیں، تو جو اسمگلر مال لے کے آ رہا ہے اس کا ایڈوانس ٹیکس کدھر گیا؟ سر آزادی دیں، چیزوں کو بہتر کریں تاکہ لوگ انویسٹ کریں اور انڈسٹری کے تھرو پیسہ کمائیں. ڈاکٹر صاحب یہ تجاویز بھی اس میں شامل ہیں اور دکھی دل کے ساتھ یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ ملک میں حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے اور بالکل نا مشورہ کرنے کی وجہ سے ملک چوروں، ٹھگوں اور قبضہ گروپوں کا اور مافیاز کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس سے کب جان چھوٹے گی؟ کون کون تجویز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ جان چھوٹے کی ہے تو 2 ہی طریقے ہیں نا جان چھوٹنے کے، کہ ایک وہ جو ایڈوائزرز ہیں وہ آنیسٹلی قوم کی اور ملک کی بات، اور دوسرا یہ ہے 4 سال ہو گئے ہم کہتے ہیں کہ کوئی فیکٹری لگاتا ہے تو بجلی وہ پیدا کر لے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرا تو کولیپس ہو جائے گا نا، تو اس وقت جان چھوٹ جائے گی. تو ہم نہیں چاہتے کہ کولیپس ہو. یہ دیکھیں چند شہروں کی اکانومی نہیں ہے نا، یہ رورل ایریاز کی اکانومی بھی ہے. یہاں آپ کے پاس نیچرل ریسورسز اتنی ہیں، مگر آپ نے ہیومن ریسورس کو وائبل، ایجوکیٹڈ، یہ جو 50% یوتھ ہے، کون سی ٹریننگ گراؤنڈ بنائے ہیں آپ نے ان کو ایک انٹرنیشنل لیول کی ورک ہیبٹس دینے کے لیے؟ اب تو یہ ہے کہ انڈسٹری کو کچھ لوگ چاہیے، یونیورسٹیاں جو لوگ پیدا کر رہی ہیں وہ انڈسٹری کے قابل ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے ان دی کانٹیکسٹ؟ اب آپ کی جو وائس چانسلرز ہیں پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کے، وہ بھی سفارشوں سے لگتے ہیں. آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کے جو وائس چانسلرز ہیں وہ لگائے جاتے ہیں جو HEC کے ساتھ جن کی دوستی ہے. تو قوم کے بچوں کا خیال آج آپ بڑے سیریسلی انوائرمنٹ، نیچرل ریسورس، ہیومن ریسورس اور جو بات کی ملک صاحب نے گورننس کو ٹھیک کر دیں اور لیٹ گو، منوپلیاں بنانی چھوڑ دیں، بیوروکریسی کو اس میں انوالو کرنا چھوڑ دیں، تو چیزیں چلنی شروع ہو جائیں گی. جہاں جہاں کیا ہے وہاں چل رہی ہیں. میں صرف ایک پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نیشنلائزیشن انسٹیٹیوشن کو بیچنا چاہتی ہے تو ریئیکشن کہاں سے آتا ہے؟ لیبر سے، کہ جی ہم مارے جائیں گے ہمارے. اگر آپ نے اتنے سالوں میں پلان کیا ہوتا کہ ان کی آپ ٹریننگ کر دیتے اور ان کو بہتر اداروں میں کام کرنے کے قابل کر دیتے تو خود گورنمنٹ کو بندے نہ ملتے. اور میں آخری بات کہتا ہوں، آج گورنمنٹ سواب دیدی اختیارات ختم کر دے اپنی اتھارٹیز کے، 70% گورنمنٹ کو بندے ریزائن کر جائیں گے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام آج کا دیکھا اور آج معاشیات سے، انڈسٹری سے، بے روزگاری کے جو مسائل ہیں ان پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، کیونکہ چیمبر آف کامرس جو یعنی لوگوں کو روزگار دینے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی ایک فیڈریشن ہے، اور ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب تھے. وہ کہتے ہیں جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم. صورتحال یہ ہے کہ حکومتی پالیسیاں اور پاکستان میں سو کارڈ جمہوریت کی وجہ سے جو لوٹ مار کا بازار گرم تھا اور میں ریفارم نہ ہوئی. بجلی پوری دنیا میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہوا سے پیدا ہوتی ہے، پانی سے پیدا ہوتی ہے، کوئلے سے پیدا ہوتی ہے، گوبر سے پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ امپورٹ کی جا سکتی ہے. یہ ہم حل نہیں کر سکے صرف اپنے کمیشن کھانے کے لیے. یعنی ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، اس پاک وطن کے اوپر ہم نے حکمرانی کی ہے. تو جو حال اس کا ہم کرتے جا رہے ہیں،
یہ ایک اہم بات جو بار بار چیمبر آف کامرس کہتی ہے کہ انڈسٹری اگر بہتر ہوگی، انڈسٹری زیادہ ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، کرائم کم ہوں گے، لوگ انگیج ہوں گے، ایجوکیشن کی طرف جائیں گے، ہیلتھ ان کے لیے پیسے ہوں گے تو ہیلتھ کے اپنا علاج کرا سکیں گے، معاشرہ پرسکون ہو جائے گا۔ کہ ہمیں انڈسٹری لگانے کی اجازت دی جائے اور ثوابدیدی اختیارات جو افسروں کے ہیں کہ وہ چاہیں تو وہ فائل پاس کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ 35% تک کمیشن چل رہی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کب یہ مسئلے حل ہوں گے، اور یہ بھی ہے کہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، یہ مسئلے حل کرنا پڑیں گے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام تو کوئی اچھا نظر نہیں آتا۔ یہ نظام کو پھر لپیٹ میں لے گی ہر چیز، کیونکہ بے روزگار اور بھوکے ننگے لوگ کب تک ان سازشوں اور سازشوں کو برداشت کرتے رہیں۔ اپنا ڈالے خانہ کا خیال رکھیے گا۔